واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورت صاد پہ ہیں جی. 23rd جز آف دا ہولی قرآن. ہم نے پچھلی دفعہ ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور ہم آیت نمبر 44 تک گئے. ہیلے کی ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ، اور ہیلے کو بریفلی سمجھنا ضروری ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کیونکہ کہا تھا کہ میں پنش کروں گا اپنی وائف کو، وہ اگین اٹ واز اے میٹر آف فیتھ اکارڈنگ ٹو دا روایات وی گیٹ، which is why he had to as a prophet of Allah tell that this is not okay، کہ تکلیف کے وقت کوئی ایسی چیز جو دین میں الاؤڈ نہیں ہے وہ کی جائے. تو اس لیے وہ انہوں نے نیت کی تھی، مگر وہ نرم دل تھے اور وہ ان کی وائف نے ان کی اتنی خدمت کی تھی. اچھا، میں تو بعد میں بھی سوچتی رہی، آج جنت کے دروازوں کا بھی ذکر آ رہا تھا اور وہ والی حدیث بھی آ رہی تھی کہ بیسکس اگر دین کے پورے کیے اور شوہر اگر آپ سے خوش ہے تو جنت کے جس دروازے سے عورت چاہے داخل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کے ہسبینڈ ان سے خوش ہیں. ہاں، ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو نہ خوش نہیں کرنا، بس دیٹس دا کی. ایوب علیہ السلام نے پھر انہیں یہ بتایا گیا کہ ایسا کرو کہ ٹوگز لے لو، تنکے لے لو، اور 100 تنکے لے لو اگر 100 کی نیت کی بھی ہے، اور اس سے اگلے کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور تمہاری نظر بھی پوری ہو جائے گی. اور یہ ایک ہیلا تھا. اور شریعہ میں ایسی سچویشنز میں ہیلوں کی اجازت ہے provided it doesn't clash with شریعہ اور کسی کی حق تلفی یا ظلم نہ ہو. اور ہم نے یوسف علیہ السلام کا اگزامپل، میں یہ ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے. پر جنرلی ہیلا سازی کو پسند نہیں فرمایا گیا. مثلاً کون سے ہیلے نہیں کیے جائیں گے؟ اگر ایک بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے بزنسز کے لیے انہوں نے انڈسٹریل لونز لیے ہوئے ہیں، تو پھر وہ کہیں کہ جو مقروض ہے اس پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. یہ وہ والا ہیلا ہے جو نہیں کرنا ہے. دس از ٹرائنگ ٹو فائنڈ لوپ ہولز اینڈ ایکٹنگ اسمارٹ، اینڈ دیٹس ناٹ اوکے. ہم میں سے کئی جب یہ بات پڑھتے ہیں نا، اینڈ ون آف دا سائنسز جو قرآنک سائنسز ہیں اور ہمارے دین کی سائنسز ہیں، ان میں سے ایک ہے علم الفرائض. اور علم الفرائض ہوتا ہے انہیریٹنس لاز، اور اس میں بڑے ہیلے ہوتے ہیں. اور اس میں علماء یہ لفظ استعمال بہت کرتے ہیں کہ ہیلا نہ کریں، ٹھیک ہے. مثلا ہم کہیں کہ میں اپنی اولاد میں سے جس کو چاہوں، ایک بچے کو زیادہ ضرورت ہے، یا اگر میرا جیسے کسی کی صرف بیٹیاں ہیں، یا تو میں اپنی لائف میں دے دوں تو اس کی اجازت ہے، آپ دے دیں اپنی لائف میں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ آپ دیں بھی نہ یا دے بھی دیں مگر آپ کہیں یہ ہے بھی میرا. آپ دیکھتے ہیں کہ مال کے حوالے سے نا انسان کو، کیونکہ مال سے بڑی محبت اور انسان کی کمزوری ہے، تو ہیلا سازیاں ہوتی ہیں. تو ہیلے سے منع فرمایا گیا جو ہیلے کی نیت سے ہو. ہاں، ایسی سچویشن جس میں شریعہ سے وہ ٹکرائے، شریعہ میں اجازت اور کسی کی حق تلفی نہ ہو، you're not wronging somebody, oppressing somebody,
then that is allowed. So this is a reminder, and I hope we are clear on this. اگلی کچھ آیات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کچھ پسندیدہ بندوں کا ذکر کیا ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. آیا نمبر 45. اور ذکر کرو یا یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم کو اور اسحاق کو اور یعقوب کو علیہم السلام. تو ایک تو ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے 3 generations and Allah's fave ابراہیم علیہ السلام up there. اوکے ابراہیم علیہ السلام. اور ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہم نے آج بات بھی کی دوسرے کانٹیکس میں جب ہم ریویژن کر رہے تھے, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب آیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کے لیے بھی اسی طرح سے بات ہو رہی ہے کہ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا جائے. پھر وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. آیا 17 سے سلسلہ شروع ہوا ہے, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ. اب وہاں بھی ذا الْأَيْدِ تھا کہ he was very strong, and we discussed the many meanings in آیا 17 of being possessor of hands. So being a possessor of قوت, اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کی بات کی. پھر سلیمان علیہ السلام, پھر ایوب علیہ السلام کو. ایک چیز جو ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآنک لرننگ ایک اسٹرائل علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھیکا نہیں ہے. یہ جو قصص القرآن ہے نا اور انسانوں کے مینشنز, یہ ہمارے اس علم کا ایک بڑا ریگولر حصہ ہونا چاہیے. بیکاز جب آپ انسانوں کے بارے آپ خود دیکھیں گے کہ جہاں کسی نبی یا رسول کی علیہم السلام ان کی سٹوری آتی ہے تو ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, بیکاز وی ریلیٹ ایز ہیومنس ٹو مینی تھنگز دیٹ دے وینٹ تھرو. وی سی دیم ایز رول ماڈل. صحابہ کے بھی قصص ہوتے ہیں, پھر ہم تابعین تبا تابعین کا پڑھتے ہیں, سلف صالحین کا پڑھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا پڑھتے ہیں, عشرہ مبشرہ کا پڑھتے ہیں. اس سے ہمارے اندر ایک موٹیویشن آتی ہے. سورت 7 بڑا کلیئرلی وذکر 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 یہ جو آیا نا, یہ بتا رہی ہے کہ ان کا ذکر, ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھنا, یاد دہانی, ایک دوسرے کو ان کے قصص سنانا, بچوں کو ان کے قصص سنانا, that brings life in our ایمان. اور ہم سنبھل جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اچھا ان پہ یہ گزرا تھا. اور یہ کسے کہا جا رہا ہے وذکر؟ اور وذکر جو لوگ عربک ماشاءاللہ اچھے سے سمجھتے ہیں, یہ فعل امر ہے نا, یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ یاد کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے, بٹ ان کو کہہ کے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام, اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں ان میں سے سب سے اچھا شجرہ نصف جو بتایا تھا, کس کا بتایا تھا؟ یوسف علیہ السلام. سو the شجرہ is یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم, گولڈن شجرہ. بڑا ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا, ہم فلاں فیملی سے بہت بڑے گزر چکے ہیں, سو اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اور پھر کوالٹیز کیا بتائی ہیں جی؟ اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. ویری امپورٹنٹ. ایک تو قوت کی بات کی گئی ہے آیت 45 میں, کیونکہ اُولِي الْأَيْدِي کہا گیا, پوزیسر آف ہینڈز. اور ہاتھ جو ہے وہ قوت کی علامت ہے, پاور کی, اسٹرینگتھ کی علامت ہے. اور کس طرح کی طاقت تھی ان میں؟ ایمان کی طاقت, پھر عمل صالح کی طاقت, the strength of faith, unshakable faith, پھر علم کی طاقت, نافع علم کی طاقت جو دوسروں تک پہنچاتے تھے. دین پر استقامت کے لیے بھی انسان کو بڑا اسپرٹ کو نا اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. عبادت کے لیے ایک سرٹن اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. تو سبحان اللہ یہ ساری چیزیں. اور پھر والابصار, یہ 2 چیزیں ساتھ کیوں آئی ہیں؟ والابصار از ویژن, انسائٹ, وزڈم, حکمت, کسی چیز کی گہرائی میں پہنچ جانا. کئی دفعہ جب قوت بہت مل جاتی ہے نا, فزیکل, ایکسٹرنل, فائنینشیل طاقت, اتھارٹی, تو بصیرت کہیں کھو جاتی ہے. یہاں پر بتایا گیا کہ ان لوگوں میں بیلنس تھا, ان کی طاقت نے انہیں بصیرت اور حکمت سے دور نہیں کیا.
یہ دنیا کی نعمتیں اور جو طاقتیں ملی اس کی وجہ سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ کے رہے۔ یہ رب تعالیٰ کے وہ بندے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اچھا اس میں قوت کی پھر تھوڑی سی بات کریں، مینٹل بھی ہے اور فزیکل اسٹرینتھ بھی ہے۔ There can be people who are physically very strong, but maybe they are not so strong mentally or spiritually اور ایموشنلی، ٹھیک ہے۔ پیراڈائمز یا جو ہمارے چار بتائے گئے نا کہ ہمارے کیا ہے، فور پرونگڈ ہم لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارا عقل یعنی مائنڈ یعنی انٹلیکٹ ہے، تو مینٹل، پھر جسم یعنی فزیکل ہے جسمانی طور پر مضبوط ہونا، پھر ایموشنلی یعنی جذباتی طور پر مضبوط ہونا، اینڈ ویری امپورٹنٹلی جو ایک تھریڈ ان سب کو لے کے چلتا ہے، اسپرچولی یعنی روحانی طور پر ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہونا۔ یہ ہر طرح سے مضبوط تھے۔ پھر آپ 46 میں ان کی مزید کوالٹیز دیکھیے، ان اخلصناہم، بے شک ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا یعنی چن لیا تھا۔ خالص کرنا ایک ہوتا ہے نا کریم دلا کریم، جو اوپر کی ملائی آتی ہے نا، وہ چن لی جاتی ہے۔ اگر گھی نکالنا ہے آپ اوپر سے، وہ نکال لیتے ہیں، اوکے۔ انسانوں کو ایز اے پول سمجھیں، سو فرام اے پول آف اے لاٹ آف ہیومنس اللہ چوز دیز فیو بیکاز وائی بی خالصتن، بیکاز آف، وتھ بھی یہاں ٹرانسلیشن انگلش میں ہوا ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انہیں کیوں چنا؟ کیونکہ وہ خالص تھے۔ جب وہ خالص تھے تو وہ رب تعالیٰ کی وجہ سے چن لیے گئے۔ اچھا کچھ تو آپ کو پتہ ہے کہ بورن ہی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ پیدا ہی ہوئے، انہوں نے پنگھوڑے سے ہی بات کرنی شروع کر دی، انی عبد اللہ، ٹھیک ہے۔ مگر کچھ پروفٹس آف اللہ کو بعد میں پروفٹ ہوڈ ملا ہے، اور آپ دیکھیں جیسے ہارون علیہ السلام کو بعد میں پروفٹ ہوڈ ملا ہے، وہ تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک سرٹن ایج پر، ٹھیک ہے۔ بٹ دین دیر were some who were chosen as supports and they were chosen later. ہارون علیہ السلام is one example. بی خالصتن، بی میں ساتھ کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے خالص تھے کہ رب تعالیٰ نے انہیں اس کام کے لیے، اس مقام کے لیے چن لیا، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے خاص بندوں میں سے تھے۔ بے شک ہم نے انہیں کھری بات سے چن لیا، یعنی ان میں جو، اور ایک خاص کوالٹی ہے جس کی وجہ سے چنا گیا جو اس آیت میں بتائی گئی۔ آف کورس دیر were many qualities but ایک جو خاص بتائی گئی، ایک تو خلوص ہے، تھرو ٹرائلز ان کی پیوریفیکیشن ہوتی رہی۔ اخلصناہم کا ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ پاک انہیں خالص کرتے رہے، آزمائشیں آئیں اور اس آزمائش میں وہ پورے اترے، اور رینکس انبیاء علیہ السلام اور رسول کے بھی بڑھتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت کس طرح کا ٹیسٹ تھا ان کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں جو اس بچے کو چھوڑ دینا مکہ کی وادی میں، پھر بچے کو ذبح کرنا، اخلصناہم، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پیوریفیکیشن کے پروسیس میں کئی دفعہ ہم کئی چیزوں سے گزرتے ہیں، اور الحمدللہ اس برج سے جب گزر جاتے ہیں تو ہم بہت دفعہ اگر اللہ کی رحمت ہو تو رب تعالیٰ کے قریب آ چکے ہوتے ہیں مزید۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت کا معاملہ کرے، بٹ یہاں اخلصناہم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے۔ ایک خاص کوالٹی ان کی کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اینڈ میں دیکھیں، ذکر الدار، یہ آخرت کو یاد کرنے والے تھے یہ انبیاء اور رسول، ان کا فوکس دنیا تھی نہیں۔ اور ہمیں کیونکہ کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے ہمیں وذکر، دیٹ مینز ان کے بارے میں پڑھو،
talk about them, think about them till they become real figures to you, real characters to you. اور ان کی ایک کوالٹی جو تمہیں سیکھنی ہے، ذکرتدار، وہ آخرت کے گھر کو کبھی بھولے ہی نہیں. ان کے کیونکہ پیچھے طاقت اور بصیرت آئی ہے نا آیا 45 میں، تو 46 میں یہ جو اینڈ میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے the reason why they were so strong is because آخرت پہ فوکس تھا. یہ پڑھ کے کچھ ایسے بھی لگتا ہے کہ ہم جب صرف دنیا سینٹرک ہوتے ہیں، ہم صرف زندگی میں ہاریزونٹلی سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف اس دنیا کے بارے میں، ہم طول کے بارے میں یعنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے، ہم عرض یعنی صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. That kind of takes away a lot spiritually. یہ لوگ کیونکہ آخرت پر فوکس تھے، اس لیے ان کے اندر اسٹرینتھ ہر طرح کی زیادہ تھی نارمل لوگوں سے. آپ کو پتہ ہے نا بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ we used to say that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was given the strength of 30 men. ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے. آپ کو وہ سٹوری بھی یاد ہوگی جس میں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ ذبح کیے، جو کہ ہم ایک نارمل انسان کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے اتنے ذبح کیے. So it is true that they were given strength beyond normal people. وہ والی حدیث بھی یاد کریں کہ جو اینڈ آف ٹائمز ہوگا نا، اس میں لوگوں کو جب کھانا پینا نہیں مل رہا ہوگا یا قحط سالی ہوگی، تو اس میں ان کی نرشمنٹ ہی ذکر اللہ سے ہو رہی ہوگی. سٹارو نہیں کر رہے ہوں گے، ذکر اللہ سے وہ طاقت پائیں گے. انبیاء علیہم السلام جو آخرت پہ فوکس تھے، وہ ان کی قوت کا سبب بنا. تھوڑا سا ہم اس پہ سوچیں تو جو آخرت سینٹرک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فیئر سے آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ خوف سے آزاد ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ اسٹرانگر ہوتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ. آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کا فیصلہ ہے وہ ہے. اور بہت زیادہ جب خوف نہیں ہوتے تو پھر انگزائٹی نہیں ہوتی. دس از دا اسکرج آف modern day times, and mental illnesses were always there, but they have there is more awareness, b they have increased also, and a reason for that is we are so dunya centric. تو ہمیں یہ سوچنا ضرور ہے کہ کنیکشن ہمیں قوت اور بصیرت کا ذکر دار، اور صرف یہ بھی نہیں کہ وہ آخرت سینٹرک تھے یا آخرت پر فوکسڈ تھے، وہ اس کا ذکر بار بار کرتے تھے، وہ آپس میں اس کے بارے میں بات کرتے تھے، وہ دوسروں کو بتاتے تھے کہ آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہمیں بتایا کہ دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے اور اس کو دو چیزیں ہی دور کرتی ہیں. حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، کثرت سے قرآن کی تلاوت، کثرت سے موت کو یاد کرنا. اب موت کو یاد کرنا بھی آخرت ہی ہے نا. That actually makes us not morbid or sad. That can in turn become a healing factor and make one stronger. But ایمان اتنے کمزور ہو گئے نا انسان کے کہ ہم ذکر بھی نہیں سہار پاتے، ہم یہ بات کر بھی نہیں پاتے. آگے چلتے ہیں. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. مصطفین، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے اخیار میں سے ہیں. اخیار خیر سے بھی زیادہ جو ڈگری ہے نا، اور پلورل میں آیا ہے. chosen of the chosen, among the best chosen. اس سب سے زیادہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے. سبحان اللہ، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ ایک تو کہہ رہے ہیں عندنا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہتے ہیں انہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں چن لیا، یا ہم دوسرا معنی جو ہے ہم نے انہیں خالص کیا. ٹھیک ہے، آیا 46 میں یاد رکھیے گا تفسیر اخلصناہم کی. ایک ہے ہم نے انہیں چن لیا، اور ایک ہے ہم نے انہیں خالص کیا. whatever they were made to go through، اس سے وہ اللہ کے لیے خالص ہوتے چلے گئے. اور وہ کلم من الاخیار آگے بھی آئے گا، بہترین چنے ہوئے، the chosen ones, the best. اب اللہ تعالیٰ ذکر اور 3 بندوں کا بھی کر رہے ہیں.
وَاذْكُرْ اسماعیل، اب دوسری شاخ بھی تو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی، اور خلیل اللہ تھے، تو اپنے پیارے خلیل کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، اور ان کی فیملی کی دونوں شاخوں کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک آئی شاخ، وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، یہاں پر تین کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، رسول اور انبیاء میں سے۔ اور الیاس علیہ السلام کے خلیفہ حضرت الیسع، اور پھر حضرت ذوالکفل کا نام یہاں پر آیا ہے۔ ان کے لیے ڈفرنٹ آتے ہیں کہ وہ کس کے خلیفہ تھے۔ ذو، ذل، ذو یعنی پوزیسر آف، اور کفل مینز اے بگ پورشن، ایک بہت بڑے حصے کا نام لیا گیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء میں سے تھے۔ بائبل کی روح سے ان کا جو نام بتایا جاتا ہے ہیبرو ٹیکسٹ میں، وہ ایزیکیل بتایا جاتا ہے، اور قرآن انہیں ذوالکفل کے نام سے پکارتا ہے۔ اور کئی روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت الیسع کے خلیفہ تھے۔ تو اور ان سب انبیاء علیہ السلام کا، جو اسپیشلی الیسع اور ذوالکفل، ان دونوں کا شام یعنی پریزنٹ ڈے سیریا، اور اس میں فلسطین وغیرہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اس علاقے سے ہی تعلق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے کے سارے چوزن ونس تھے، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا تھا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں کچھ احادیث بھی ملتی ہیں جی، ان کی اہمیت کے حوالے سے، اور ان کی جو پوری نسل چلی ہے۔ یہ حدیث میرے سامنے ہے صحیح مسلم کی۔ The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Verily Allah chose Kinana from the sons of Ishmael." اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے کنانا کو چنا۔ He chose the Quraysh from Kinana. کنانا میں سے اب یہ قبیلے چل رہے ہیں یا ڈسینڈنٹس چل رہے ہیں، کنانا میں سے قریش کو چنا۔ He chose the tribe of Hashim from the Quraysh. قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کے قبیلے کو چنا۔ And he chose me from the tribe of Hashim. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو ہاشم میں سے چنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، I have loved the people of the tribe of Banu Tamim ever since I heard three things Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم sent about them. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کے بارے میں کہی تھی، اس کی وجہ سے تب سے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پہلی چیز، I heard him saying these people of the tribe of Banu Tamim would stand firm against الدجال، ٹھیک ہے، الدجال کے فتنے کے سامنے بنو تمیم کے جو ڈسینڈنٹس ہیں وہ اسٹرانگ کھڑے رہیں گے۔ When the صدقات from that tribe came, Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم said, these are the صدقات of our folk. جب بنو تمیم کے قبیلے سے آتے تھے صدقات یعنی تحائف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ میرے اپنے یا ہمارے لوگوں کے ہیں۔ تو بنو تمیم کی بڑی اہمیت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا had a slave girl from that tribe، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی تھی جو کہ بنو تمیم سے تھی۔ and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to Aisha, manumit her as she is a descendant of Ishmael. اس لونڈی کو آزاد کر دو کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ تو بنو تمیم بھی پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اور ان کی بہت اہمیت بتائی گئی۔ تو ایک تو یہاں پر ہمیں یہ والی بات پتہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کو پھر سے کہا اخیار، اور اخیار سپرلیٹو ڈگری میں بہت زیادہ تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو
پسند فرمایا. اب جب ان سب کا ذکر آیا اور پیچھے بھی پروفٹس آف اللہ کا ذکر آیا تو ہم سورہ کے اس سٹیج پہ آ رہے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان سب کے ان اعمال اور کوالٹیز کی وجہ سے اب آگے یہ کہاں جائیں گے اور ان کے فالو کرنے والے کہاں جائیں گے. اخیار تو روٹ خیر ہی ہے، خا یا را. ابدار کا روٹ دال و را ہے. المصطفین چنے جانے والے روٹ سواد فا واو ہے. اچھا یہاں مگر تا کا اضافہ ہو گیا ہے، جسے آپ اردو میں توئے کہتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ ٹیل یو؟ اگر الفاظ کا اضافہ ہو جائے، آپ کو روٹ پتا ہے، اس سے ایک مادہ پتا ہے، اس سے ایک لفظ نکلا ہے قرآن میں، مگر اس میں یا تو شد کی وجہ سے یا تے آ گیا یا تو آ گیا، یہ اضافہ ہو گیا کچھ حروف کا، کچھ لیٹرز کا. اور یہ حرف جر والے حروف نہیں کہہ رہی، لیٹرز بیسکلی آف دا عربک الفابیٹ. جب اضافہ ہو جاتا ہے لیٹرز کا، ٹھیک ہے، that means that is being done for stress. So it can either be in the form of a shad, so that one letter is repeated twice. root آپ کو سمجھ آ گئی، بٹ آپ کئی دفعہ نا جب ترجمہ ہو رہا تھا تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہو کہ یہ روٹ تو یہ ہے مگر یہاں پر یہ دیکھیں اس لفظ کا اضافہ ہو گیا، یعنی لیٹر کا اضافہ ہو گیا. وہ سٹریس دینے کے لیے ہے اور یہ عربی زبان کا ایک فائدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہذا ذکر. اب پیچھے مستقل آتا رہا نا کہ ان کو یاد کرو، ان کو یاد کرو، ان کو یاد کرو. ہذا بہت آئے گا تو ہذا یہ ہے ذکر. اور تنوین جب ہو گئی تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ نکرہ تو ہو گیا مگر وہ پھر وسعت بھی دے دیتا ہے. all of this ذکر، the vastness of this ذکر، the many ways we can learn from this ذکر. ایک سبق نہیں سیکھ رہے ہو اس ذکر سے. تنوین ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے تم بہت کچھ سیکھ رہے ہو اس ذکر سے. ہذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. اور بے شک متقین کے لیے ہے سب سے اچھا ٹھکانہ، سب سے خوبصورت ٹھکانہ. نوٹ کر لیں اور ہائی لائٹ کر لیں، یہاں حسن مآب ہے، ٹھیک ہے، حسن کا لفظ یہاں پہ آیا ہے. اچھا مآب واپس جانے کی جگہ کے لیے حمزہ واو با، پلیس آف ریٹرن، فائنل پلیس آف ریٹرن. متقین ظاہر تقوی واو قاف کیا ہے یہاں پر. حسن مآب کئی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ خاص لوگ ہیں، ان کی خاص کوالٹیز ہیں جو آیا 49 ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ ذکر ہے اور یہ اللہ کے خاص لوگوں کا ذکر ہے. اور اس طرح یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح اللہ کے خاص لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی یہ کوالٹیز یاد کی جاتی ہیں. اس سے ایک سوچ طلب چیز جو ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنلائز کریں اور ہم انورڈلی دیکھیں. ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اکبر، جب میں چلی جاؤں گی تو مجھے کون کیسے یاد کرے گا؟ یہ سوال لکھیے اپنے نوٹس میں. جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی مجھے لوگ کیسے یاد کریں گے؟ How will people remember me when I'm gone? As what? For what? کیونکہ یہ ریممبرنس یاد دلا رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا بھی ذکر ہونا بھی چاہیے اور کیا بھی جاتا ہے، خاص طور پہ اللہ کے اچھے بندوں کا. ایکسٹریم کیسز میں برے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے قرآن نے اور بڑا کھل کے کیا ہے. ابو لہب کا کیا ہے، قارون کا کیا ہے، فرعون کا کیا ہے، ابو جہل کا ذکر ہم سیرہ میں پڑھتے ہیں، عبداللہ بن ابی کا ذکر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، How will I be remembered؟ یہاں پر حسن مآب بتایا گیا کہ ہمیں لوگ کیسے یاد کریں گے. اچھا حسن مآب پلٹنے کی جگہ، اس میں سوچ طلب بات یہ جو بیسٹ پلیس آف ریٹرن یہاں پہ کہا گیا نا، اس دنیا میں ہم بہترین سے بہترین جگہ بھی ہو نا، آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد یا تو وہ گھر پرانا شروع ہو جاتا ہے، آپ رینٹ پہ لیتے ہیں، آپ خریدتے ہیں، آپ خود گھر بناتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد اس میں وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. The best place of return in so many ways.
کہ وہ کبھی خراب نہیں ہوں گی، نہ اس کے لیے جو ہماری فیلنگ ہے اس گھر کے لیے، نہ وہ فزیکلی امپیکٹ ہوگا۔ اچھا کئی دفعہ گھر بھی بڑا خوبصورت ہے، سب کچھ مینٹینڈ بھی بہت ہے، پر کتنی دفعہ ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں چیزیں اور ہم کہتے ہیں یہی گھر تھا، بچوں کے شور سے بھرا ہوا ہوتا تھا، بڑے اچھے دن تھے۔ اچھا بندہ کبھی خوش نہیں ہوتا پوری طرح، یہ فطرت ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کب بڑے ہوں گے، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ یہ the empty nest is there۔ ہمیں ہمیشہ ہی کسی اور چیز کی تلاش رہتی ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈالا ہے کہ ہم کسی چیز کی تلاش میں ہیں۔ جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دراصل ہمیں آخرت کی تلاش میں رکھا گیا تھا، نیکی کی تلاش میں رکھا گیا تھا، ہم دنیاوی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں تو ویسے بھی مائگریشن اتنی زیادہ ہے، ہر گھر کا کوئی بچہ باہر ہے، اور وہ بھی نہیں پتا، ہم آپس میں بات کرتے ہیں اور بڑی آنےسٹلی ہم سب یہ ایز پیرنٹس بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ابھی، اچھا آپ کی بچی کراچی میں، تم کو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کب تک کراچی میں، پتہ نہیں کب تک لاہور میں ہے، پتہ نہیں کب تک کہاں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ قناعت بھی کم ہے۔ پہلے ویسٹ کی طرف ہم جانے کے لیے بےتاب تھے، پھر ویسٹ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا لیٹس گو بیک ایسٹ، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں واپس اپنے ملک آ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسان یہی اسٹرگل کر رہا ہے، یہاں سے جا رہا ہے وہاں سے جا رہا ہے، مور دین ایور بفور ٹریول ہیز انکریزڈ، ہیز بین فیسیلیٹیٹڈ۔ حسن مآب وہ جگہ ہے جہاں سے جا کے یو لٹرلی ڈونٹ وانا موو، یو لائک دس از مائی پلیس۔ یہاں ٹوٹل قناعت، چل، خوش اندر تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے جنات عدن، the gardens of Eden، and Eden as in eternity، ہمیشگی کے باغات۔ خلد بھی بتایا گیا قرآن میں، لیکن یہاں پر عدن، اور عدن کا ایک معنی جو بسنے کی جگہ ہے، ایک ہوتا ہے نا بہت امیزنگ ہوٹل میں بھی آپ جا کے رہے، بٹ وہ آپ کے بسنے کی یا ٹھکانہ نہیں ہے ہمیشہ کا، وہ آپ کا تھوڑے دن کے لیے ہے۔ جناتی عدن از ٹیلنگ اس بس جانے والے باغات، جہاں پر بس سیٹل ہو جانا چاہیے۔ مفتحت لہم الابواب، جن کے سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ مفتحتن، اب یہ مفتوح بھی ہو سکتا تھا، روٹ تو ظاہر ہے فتح ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اضافہ ہے، کون سے حرف کا اضافہ ہے، کون سے لیٹر کا اضافہ ہے، تا کے اوپر شد آ رہی ہے۔ مفتوح بھی کہا جا سکتا تھا کہ کھلے ہوئے ہیں دروازے ان کے لیے۔ ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جنتیوں کے لیے جا رہی ہے ظاہر ہے، اور ابواب با واو با سے ہے جی، مگر یہاں مفتحہ ہے، اور مفتحہ شد پہ آ گئی تو سٹریس کے لیے ہے۔ اچھا اس کا کبھی ایسے ہوئے کہ گھر پہنچے ہیں بڑے لمبے سفر کے بعد اور کسی وجہ سے چابی کہیں رہ گئی، یا اب گھر ہی نہیں کھل رہا؟ یہ بتایا گیا بڑا لمبا سفر تھا، بڑا مشکل سفر تھا، جنت تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اینڈ اٹ از لائک somebody is waiting۔ ہم میں سے اکثر جو اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور ہمارے بچوں کے لیے ان کے والدین کے گھروں کو سلامت رکھے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اکثر جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ چیز چلی گئی کہ ایک کوئی گھر تھا جہاں جب جاؤ منہ اٹھا کے چلے جاؤ۔ Their eyes will always light up when they see you۔ سگی بہن بھائی کے بھی گھر جانا ہو نا، you will beyond the time you will start having to tell them۔ لیکن والدین کے لیے آپ کہتے ہیں بس میں نے امی کے گھر چکر لگا لیا، میں نے ابا کے پاس چلی گئی، وہ ایک عجیب دروازے کھلے ہونا ایک نعمت ہے۔ یہ جو ہے نا مفتحتن، اس کا مفتحتن کا کی بلیسنگ کو محسوس کریں کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا جو نعمتیں یا جو سزائیں اللہ نہ کرے آخرت میں
قرآن میں آتی ہیں they are always related to what has been in دنیا. ٹھیک ہے، تو یہ کس کے لیے ابواب کھلے ہوئے ہیں؟ جو جن کے دنیا میں دل کے دروازے کھلے ہوئے تھے اللہ کے لیسنز کے لیے. ٹھیک ہے، ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. اگر یہاں دل اللہ کی بات کے لیے، کلام کے لیے، ٹیچنگز کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے تو پھر آخرت میں بھی گڑبڑ ہے. اسی طرح جنروسٹی کے معنی میں دنیا میں کیا تمہارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے تھے؟ دروازے غور کریں تنگ ہوتے جا رہے ہیں. ایون ریلیشنز میں خالہ، پھپھی، چاچی، مامی، ایون دین کی دوستیں آپ ہر وقت مل ہی نہیں سکتے، کوئی اویلیبل ہی نہیں ہے. کبھی کوئی کہیں مصروف ہے، کبھی کوئی کہیں مصروف ہے. یہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایک لائف سٹائل ہے. بیکاز وی ہیو ایز آئی ایم سیئنگ ہارزونٹلی ہماری دنیایں گرو ہو رہی ہیں، ورٹیکلی نہیں گرو ہو رہی نا آخرت کی طرف. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے دل بھی کھلے، در بھی کھلے. جنت کے دروازوں کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی کچھ احادیث. سورۃ زمر میں 73 آیت میں آئے گا. سبحان اللہ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یعنی جنتیوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. مسلم کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا. جنت کا خازن پوچھے گا کون؟ میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خازن کہے گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں. سو بیوٹیفل. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اگلی حدیث مسلم ہی کی ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. اچھا جی، جنت کے 8 دروازے ہمیں بتائے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو فرض روزے تو ہیں ہی، زیادہ زیادہ نفلی روزے. اللہ کوئی دروازہ ہمارے لیے لکھ دے یا بہت سارے دروازے لکھ دے. پھر نسائی کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، جوڑا یعنی 2 things، مثلا 2 گھوڑے، 2 تلواریں، اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ ہے بہتر صلہ جو اہل صلات سے ہوگا، اسے باب الصلات سے پکارا جائے گا. Now you're getting the idea. یہ جو دروازے ہیں یہ عمل کے اعتبار سے ہیں. روزے دار کا دروازہ، جہاد والے کا دروازہ، نمازی کا دروازہ. جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو اہل صدقہ سے ہوگا وہ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. یہ ہمیں کوسچن اپنے آپ سے کرنا چاہیے، میرا کون سا وہ عمل ہے جس میں میں سوچوں کہ وہ صرف اللہ کی رحمت ہی ہو سکتی ہے کہ شاید مجھے پکارا جائے. جو اہل سیام یعنی روزوں میں سے ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے، اور کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر کے لیے. پھر لینتھ بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو حدیث شفاعت ہے اس کا ایک حصہ بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہیں. یعنی اگر کسی دوسرے دروازے سے داخل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر کے درمیان بحرین کا ایک علاقہ ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ یعنی سریا کا شام کا ایک شہر ہے اس کے درمیان ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. ہاں جی، اب ہیڈنگ صرف بتا دیتی ہوں احادیث کی. بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے 70,000 افراد بیک وقت باب ایمن سے داخل ہوں گے،
کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا. اب آپ سوچیں وڈتھ اتنی ہے دروازے کی کہ 70,000 لوگ ایک لائن میں داخل ہو رہے ہیں, کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. اور یہ باب ایمن ہے. اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو سکے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک, یہ حدیث بڑی اہم ہے ہم فیمیلز کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 نمازیں ادا کرے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, اسے قیامت کے روز کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. ابن حبان نے روایت کیا ہے. 3 نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے والا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو سکے گا. اللہ ہمارے غزہ کے مسلمانوں اور بہن بھائیوں پہ رحم فرمائے. ابن حواجہ کی حدیث ہے. پھر یہ کہ منڈے اور تھرسڈے کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں, یہ مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور رمضان شریف کا پورا مہینہ جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں, یہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے. سو بیوٹیفل احادیث. Visualize these doors and let's make them our aim. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. They shall recline therein. وہ تکیے لگا کے اس میں بیٹھے ہوں گے. ہا کی ضمیر ظاہر ہے جنت میں اور جنات عدن میں ہے. اور وہ بلا رہے ہوں گے خوب پھلوں کے لیے. کثیرہ آیا نا تو یعنی ابنڈنس, انہیں اچھا لگے گا بہت سارے پھل, وہ شراب اور بہت ساری پینے کی خوبصورت چیزیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنت والوں کو پسند ہیں فروٹس. ہاں, کوشش کیا کریں فروٹس کھائیں. آئی نو کہ کچھ لوگوں کو فروٹس ریئر ہوتا ہے, نہیں بھی پسند ہوتے. متکئین واو کاف حمزہ, جب آپ ریکلائن کر رہے ہوتے ہیں یا ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں ٹیک لگائی بھی ہوتی ہے. یدعونا دعا دعویٰ اسی سے ہے, دال عین واو. فاکہہ فا کاف ہا, پیچھے کی صورتوں میں بڑی تفصیل میں اس کی بات ہو چکی ہے. اور یہ ساری نعمتیں ان کو دی جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جنتیوں کو جنات عدن میں کیا کیا چیزیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ جنات دنیا میں بھی انہیں سلامت رکھے اور آخرت میں جنات عدن دے. میری استاذہ کو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے کچھ فروٹس کا گفٹ انہیں دیا تھا, اور ان کی وہ دعا ہاتھ کی لکھی ہوئی ابھی تک میرے پاس ہے, کیونکہ میرے والد نے بھیجا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والد کو جنات عدن کے پھل نصیب فرمائے. مجھے تب وہ کنیکشن نہیں سمجھ آیا. میں جب قرآن کا یہ حصہ جب بھی پڑھتی ہوں تو مجھے وہ سمجھ آتا ہے کہ قرآن جن کے دل میں ہوتا ہے ان کی دی ہوئی دعائیں بھی الگ ہی ہوتی ہیں. وہ کنیکشن ہوتی ہے قرآن سے ان دعاؤں کی بھی, کیونکہ جنات عدن کے خاص طور پر فروٹس, اور فروٹس بھی کون سے جو ریفریشنگ ہوں, جو خوبصورت ہوں, اور ایک جو آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ بڑا ایک ریلیکس سا سیٹ اپ ہے, بہت خوبصورت سیٹ اپ ہے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ, اور ان کے قریب ہوں گی قاصرات الطرف, نظروں کو جھکانے والیاں, اطراب سیم ایج کی. ٹھیک ہے, اطراب تو تارابا سے ہے جی, اور قاصرات ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کسی چیز کو کم کرنا. نظروں کو جھکانے والیاں, کیونکہ فیمیل جینڈر میں پلورل آیا ہے قاصرات, so we know that it is females being spoken about. اور طرف سائٹ کو کہتے ہیں ہم اردو میں, طرف کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اطراف کہتے ہیں اردو میں, پسلی. تو اطراف کے معنی میں ہم عمر بھی ہے, اور مٹی کو کہتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ٹائٹل دیا تھا حضرت علی کو, ابو تراب. ٹھیک ہے, تو تراب مٹی کو کہتے ہیں. ترب مٹی میں ساتھ کھیلنے والے, which is hinting at being the same age.
تو ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کپلز کی ایجز سیم ہوں گی، اور اس سے علماء نے یہ معنی بھی لیا ہے اطراف سے کہ مزاج بھی سملر ہوں گے۔ اطراف سے معنی لیا ہے کہ ہم عمر بھی ہوں گے اور ہم مزاج بھی۔ کئی دفعہ ہم عمر تو ہو جاتے ہیں، مزاج نہیں ملتے، اندر سے مزاج نہیں مل رہے ہوتے، صبر شکر درگزر سے کام چل رہا ہوتا ہے۔ توربا سے ایک لفظ ترائب بھی نکلتا ہے، جو ہوتا ہے پسلیاں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، ribs that are joined۔ ہم عمر اور ہم مزاج، same age and on the same page, same kind of nature of these couples۔ اس کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ کیونکہ عورتوں کی بات کی گئی ہے، تو اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں گی تو وہ بھی آپس میں بہت اچھی ہم مزاج ہم عمر ہوں گی۔ سمجھ گئے؟ دنیا میں ایک شخص کی اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں، یہ سیکنڈری ایک اوپینین ہے، تو ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، لیکن ان کی بنے گی۔ اچھا، کیا قاصرات تو طرف کی طرف آتے ہیں، اس کے دو بڑے خوبصورت معنی کیے گئے ہیں۔ One is the quality of these women، کہ یہ اپنی نظریں بھی نہیں اٹھائیں گی، اتنی زیادہ حیادار۔ ٹھیک ہے، تو حیا کی کوالٹی بتائی گئی، جنتی عورت کی حیا کی کوالٹی، کہ اپنے ہسبینڈز کے علاوہ دوسری طرف دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگی۔ اچھا، ہمارے غض بصر کی جب ہم نے بات کی تھی سورہ نور میں، جسٹ ریمائنڈر، نظریں جھکانے کا حکم صرف مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے بھی ہے، تو دونوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسری اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی گئی ہے کہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی کہ وہ اپنے شوہروں کی نظریں جھکا دیں گی، یعنی ہسبینڈز کہیں اور دیکھیں گے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، لٹرلی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ ان کو وہ اتنی زیادہ حسین ہوں گی کہ وہ اپنے شوہروں کی نظریں جھکا دیں گی، اور ان کے شوہروں کی نظریں انہی کی طرف ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، these are the things which you are being promised on the day of reckoning۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا کہ جنت میں تمہیں ملیں گی، ان کے لیے تیاری کرو، کوشش کرو، پانے کی کوشش کرو۔ حاضہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت دفعہ آ رہا ہے، حاضہ آیا ہے جی 49 میں، پھر حاضہ آیا ہے 53 میں، پھر حاضہ آئے گا 54 میں، پھر حاضہ آئے گا 55 میں۔ اٹس لائک گیونگ اٹ اسٹرینتھ، حاضہ 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 ما توعدون لیوم الحساب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کے لیے اس چیز کے لیے تیاری اور اس مقام کے لیے تیاری کرنے والا اور کوشش کرنے والا بنا دے، اور اپنی رحمت سے عطا کر دے، کیونکہ انسان کا عمل تو کبھی بھی اس لائق نہیں ہوتا۔ آج کی آخری آیت، آیت 54، ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہے وہ رزق، اس کے لیے کوئی ختم ہونا نہیں ہے۔ رزق پورشن کو کہتے ہیں، اور دنیا میں ہر چیز کا ایک پورشن دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کتنا بھی دیا ہو، ایک وقت آئے گا جب فرشتہ کہے گا جتنا رزق تمہارا اس دنیا میں لکھا تھا ختم ہوا، اب تمہارا دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے، لیکن وہاں کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اسی نعمت کی یہاں پر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ بے شک یہ ہے ہمارا رزق، اس کے لیے کبھی ختم ہونا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جنہیں یہ رزق نصیب ہوتا ہے، اور یہاں رزق سے مراد ہر طرح کی نعمت ہے۔ نفاد بڑا انٹرسٹنگ سا لفظ ہے، اور اس کا روٹ نون فا دال ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ہمیں جنت تک پہنچا دے، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو۔ جنت وہ چیز ہے جو ہمارے لیے نہ صرف ریئل ہونی چاہیے، بلکہ ایک بڑی ریئل کوشش ہونی چاہیے، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی انسان دعا بھی کرے اور ان کی مدد کرے، اور ان سے مدد لے کہ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنات میں شامل ہو جائیں۔ خاص طور پہ دین کے ساتھیوں کا یہ تعلق ہوتا ہے
ایک دوسرے کو جنت کی یاد دلانے والے اور دوزخ سے بچنے کی یاد دلانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت فوکسڈ کر دے، اور جن انبیاء اور رسول کا ذکر آیا ہے ان کی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کے لیے اور اپنے لیے اور ہم سب کے اہل و عیال کے لیے۔ ایمان مستحکم، عافیت، صحت اور قرآن کی سچی محبت اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق کی دعا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔